اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عزیر احمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل ابلاغ ٹی وی اور میرا فیس بک پیج یو کے پوائنٹ۔ یہ دن بہت اہم تھا اور اس دن سپریم کورٹ نے سماعت کی، چونکہ سپریم کورٹ کے خلاف جو ہے پارلیمنٹ نے کیا اس پی ڈی ایم کنبے نے جو ہے انتہائی عت اٹھا کے رکھی ہوئی تھی اور سپریم کورٹ کی اور ججز کی اور ان کے فیصلوں کی ہرزہ سرائی کر رہے تھے۔ ہر بینچ پر انہیں اعتراض تھا کہ وہ فل کورٹ بن جائے، اس پر بھی اعتراض ہے، 4 رکنی ہو اس پہ بھی اعتراض ہے، 3 رکنی ہو اس پہ بھی اعتراض ہے۔ ہوا کچھ اس طرح کہ پھر چیف جسٹس نے کہا کہ ہم فیصلہ سنا دیں گے اور آپ یہ نہ سوچیں کہ کچھ سخت فیصلہ نہیں آئے گا، بہت زیادہ سخت فیصلہ بھی آ سکتا ہے، تو بہتر ہے کہ سیاسی جماعتیں مل بیٹھیں۔ اور پھر انہوں نے ایک دن دیا کہ تمام سیاسی جماعت کے جو ہے سربراہان جو ہیں، جو ان کے جو ہیں کلاس 1 کے لیڈر ہیں، وہ آئیں اور وہ آ کر وضاحت پیش کریں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ 14 مئی کو الیکشن کیوں نہیں ہو سکتے۔ پھر ایسا ہوا کہ جو ہرزہ سرائی کرنے والے تھے، جو پارلیمنٹ میں سپریم کورٹ کے خلاف آواز بلند کرنے والے تھے، جو بینچ پر اعتراض کرنے والے تھے، وہ سارے کے سارے سپریم کورٹ آئے۔ بصورت دیگر آپ یہ کہہ لیں کہ انہوں نے پھر تسلیم کیا کہ یہ بینچ اور سپریم کورٹ جو ہے وہ بالکل درست ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے سماعت کے دوران ریمارکس دیے اور انہوں نے کہا کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ عدالت اپنا 14 مئی کا فیصلہ واپس لے، کیونکہ عدالتی فیصلہ واپس لینا کسی مذاق سے کم نہیں۔ عدالت کی سماعت 27 اپریل تک جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی ہے۔ اب 27 کو عدالت نے رپورٹ مانگی ہے، یہ سارے رپورٹ پیش کریں گے کہ وہ پیسے ابھی تک آئے ہیں یا نہیں آئے ہیں، پھر عدالت جو ہے فیصلہ دے گی۔ اس دوران جو ہے جماعتوں کو ایک دفعہ پھر اور موقع دیا گیا ہے کہ وہ اکٹھے بیٹھ جائیں۔ گزشتہ ویلاگ میں ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ یہ جو ہے بھانمتی کا کنبہ جو ہے، ان کی حکومت ایک بچہ سکا کسی ہے اور ان کے پاس کیا ہے کیا نہیں ہے۔ باقی تو ساری جماعتیں آ گئیں، لیکن اہم ترین بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں انہوں نے اس میں شرکت نہیں کی اور ان کی طرف دیدنی تھی، ان کی پریس کانفرنس جتنی اگریسو تھی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس بینچ کو ہی نہیں تسلیم کرتے، ہم عدالت کو ہی نہیں تسلیم کرتے، تو ہم کیوں جائیں، ہم کیوں وضاحت پیش کریں، اور ہم مذاکرات کے قطعی طور پہ حق میں نہیں ہیں۔ اور ادھر دوسری جانب مریم نواز جو کہ حج کے لیے گئی ہوئی ہیں، وہاں پر اپنے والد کے ساتھ حج کرنے وہاں پر مکہ مکرمہ میں اس وقت موجود ہیں، وہاں حج کے لیے گئی ہیں، عمرے کے لیے گئی ہیں، اور وہ 50 روپے کے اسٹامپ پہ جو اس ملک سے شخص چلا گیا وہ بھی وہاں پر موجود ہے، یعنی کہ میاں نواز شریف۔ وہاں سے انہوں نے مریم نواز نے کہا کہ ہم جو ہیں کسی ایسے شخص سے مذاکرات نہیں کریں گے جو فتنہ و فساد پھیلاتا ہو، یعنی کہ انہوں نے ٹویٹ کر دی کہ وہ دہشت گردوں سے مذاکرات نہیں کریں گی۔ بات یہ ہے کہ جب اللہ کے گھر چل جائیں پھر تو دنیا کا کنیکشن ختم اور اللہ کے ساتھ کنیکشن شروع ہو جاتا ہے، مگر یہ تو شاید اس سے بھی ماورا ہیں، وہاں بھی دنیا اور یہاں بھی دنیا، اور شاید انہوں نے سدا دنیا ہی میں رہنا ہے، دنیا ہی مال و دولت کی حوث ہے، اسے ہی اکٹھا کرنا ہے اور حکمرانی کے پیچھے پیچھے پھرنا ہے۔ ان کو شاید یہ معلوم نہیں ہے کہ اصل حکمرانی جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، باقی تو بندے اس کے اطاعت پروردہ ہیں، جو اطاعت کرتے ہیں وہی آگے چلتے ہیں، لیکن شاید ان کے لیے دنیا ہی سارا کچھ ہے۔ چیف جسٹس نے جو یہ سماعت ملتوی کر دی ہے اور اس میں انہوں نے 2 ٹوک بتا دیا ہے کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ عدالت جو ہے اپنے فیصلے سے جو ہے وہ ہٹ جائے گی۔ اس 3 رکنی بینچ میں جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر شامل ہیں۔ ایک جج جو ہیں پھر وہ جب عدالت نے دوبارہ 4 بجے کا وقت دیا تھا تو ان کی فلائٹ تھی، وہ کراچی چلے گئے۔ اس کے بارے میں مختلف اقدام ریومرز اٹھی، مگر وہ سچ اتنا زیادہ زور نہیں پکڑ سکی ہیں۔ دوران سماعت چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ سیاسی لیڈران آ رہے ہیں، کسی کو تنگی نہ ہو، مزید کرسیاں لگا دیں، مولا کریم لمبی حکمت عملی دے تاکہ صحیح فیصلے کر سکیں، ہمیں نیک لوگوں میں شامل کرو اور ہمارے جانے کے بعد اچھے الفاظ میں یاد رکھا جائے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ چیف جسٹس نے سراج الحق کو خراج تحسین پیش کیا اور انہوں نے کہا آپ نے نیک کام شروع کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے، عدالت اس نیک کام میں اپنا حصہ ڈالے گی اور بالکل ڈال رہی ہے، کیونکہ عدالت نے بار بار موقع دیا ہے کہ یہ لیڈر جو ہیں کسی نہ کسی صورت بیٹھ جائیں۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ان سیاستدانوں کے مذاکرات سے جو ہے کوئی بھی رزلٹ نہیں نکلنا اور کوئی نتیجہ نہیں نکلنا، ہونا وہی ہے جو آخر میں عدالت فیصلہ دے گی، کیونکہ یہ ایک بے اتفاقہ ٹبر ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم عمران خان کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں، وہ جو ہے بات سنتا نہیں ہے،
بھئی وہ بات کیوں نہیں سنتا؟ وہ تو بات کرتا ہے آئین اور قانون کی۔ اگر آئین کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہو تو پھر ہونے چاہیے۔ آپ کے عیاشیوں کے لیے پیسے ہیں، ویسے 21 ارب روپے نہیں ہیں، جب سپریم کورٹ نے آرڈر کیا تھا تو پیسے جو ہے وہ ٹرانسفر کرنا چاہیے تھے۔ بہرحال ابھی دیکھیں کہ جو دن مل گئے ہیں اس میں یہ حکومت کوئی نہ کوئی نئی چال چلے گی۔ پی ٹی آئی کی جانب سے شاہ محمود قریشی عدالت میں پیش ہوئے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ عدالت کی تجویز کی حمایت کرتے ہیں۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ عدالت کے ہر لفظ کا احترام کرتے ہیں۔ ملک نے آئین کے مطابق ہی آگے بڑھنا ہے، ہمیشہ راستہ نکالنے اور آئین کے مطابق چلنے کی کوشش کی۔ قوم نے آپ کا فیصلہ قبول کیا ہے، دیکھتے ہیں کہ حکومت کا کیا نقطہ نظر ہے۔ ہماری جماعت آئین کے تحفظ پر آپ کے ساتھ ہے۔ وقفے کے بعد جب سماعت کا دوبارہ آغاز ہوا تو اٹارنی جنرل عدالت کے سامنے پیش ہوئے۔ وکیل درخواست گزار شاہ خاور ایڈوکیٹ نے موقف دیا کہ بیشتر سیاسی جماعتوں کی قیادت عدالت میں موجود ہے، اس لیے مناسب ہوگا کہ عدالت تمام قائدین کو سن لے۔ جمہوریت کی مضبوطی کے لیے ضروری ہے کہ الیکشن ایک ہی دن ہو۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ سیاسی قائدین کا تشریف لانے پر مشکور ہوں اور صف اول کی قیادت کا عدالت میں آنا اعزاز ہے۔ قوم میں اضطراب ہے، اس لیے قیادت مسئلہ حل کرے اور سکون ہو جائے گا۔ عدالت حکم دے تو پیچیدگیاں بنتی ہیں، سیاسی قائدین افہام و تفہیم سے مسئلہ حل کریں تو برکت ہوگی۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ وزارت دفاع کی بھی استدعا ہے کہ الیکشن ایک دن ہوں اور درخواست گزار بھی یہی کہہ رہے ہیں ایک ساتھ الیکشن ہو۔ اٹارنی جنرل نے یہ نقطہ اٹھایا لیکن سیاست کی نظر ہو گیا۔ فاروق نائک بھی چاہتے تھے لیکن بائیکاٹ ہو گیا، اور اخبارات کے مطابق پیپلز پارٹی کے قائد بھی مذاکرات کو سراہتے ہیں۔ نون لیگ نے بھی مذاکرات کی تجویز کو سراہا ہے۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے وکیل فاروق ایچ نائک عدالت میں پیش ہوئے۔ وکیل فاروق ایچ نائک نے موقف دیا کہ خواجہ سعد رفیق، قمر زمان قائرہ اور طارق بشیر چیمہ بھی آئے ہیں، جبکہ ایم کیو ایم سے صابر قائم خانی، ایاز صادق اور بی این پی بھی موجود ہے۔ حکومتی سیاسی اتحاد کا مشترکہ موقف ہے کہ 90 دن میں انتخابات کا وقت گزر چکا ہے اور عدالت 2 مرتبہ 90 دن سے تاریخ آگے بڑھا چکی ہے۔ فاروق ایچ نائک نے کہا کہ سیاسی جماعت پہلے ہی ایک ساتھ انتخابات پر کام شروع کر چکی ہے اور بلاول بھٹو نے اسی سلسلے میں مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی۔ عید کے فوری بعد بھی سیاسی ڈائیلاگ حکومتی اتحاد کے اندر مکمل کریں گے۔ پی ٹی آئی سے بھرپور مذاکرات کریں گے تاکہ ہیجانی کیفیت کا خاتمہ ہو، اور ہماری کوشش ہوگی کہ ان ڈائیلاگ سے سیاسی اتفاق رائے پیدا ہو۔ وکیل پیپلز پارٹی نے کہا کہ الیکشن جتنی جلدی ممکن ہو ایک ہی دن ہونے چاہیے اور ملک بھر میں نگران حکومتوں کے ذریعے انتخابات ہونے چاہیے۔ سیاسی معاملات پارٹیوں کے درمیان طے ہونے چاہیے اور سیاسی معاملات میں کسی ادارے کو مداخلت نہیں کرنا چاہیے۔ روسٹرم پر آ کر خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ اپنے قیادت سے مشورے کے بعد حاضر ہوئے ہیں۔ ماحول مشکل ہے لیکن 22 کروڑ عوام کا مسئلہ ہے، الیکشن پورے عوام میں ایک ساتھ ہونے چاہیے اور انتخابات پر مذاکرات کے پوری طرح سے تیار ہیں۔ پارٹی سربراہان کا اجلاس عید کے بعد طلب کر لیا ہے۔ سعد رفیق نے کہا کہ ریاستی اداروں کا وقت ضائع کرنے کے بجائے سیاستدانوں کو خود بات کرنا چاہیے۔ عدالت میں بھی اپوزیشن کے ساتھ بغل گیر ہوئے ہیں۔ میڈیا پر ہونے والے جھگڑے اتنے سنگین نہیں ہوتے جتنے لگتے ہیں۔ یا صادق بھی بی این پی کی نمائندگی کرتے ہوئے عدالت میں پیش ہوئے۔ انہوں نے موقف دیا کہ بی این پی والے چاغی میں تھے اور اس لیے مجھے پیش ہونے کا کہا گیا۔ پی ٹی آئی سے ذاتی حیثیت میں رابطہ رہتا ہے، آئندہ بھی رہے گا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ فاروق ایچ نائک نے بھی کہا کہ ایک ساتھ انتخابات ہوں۔ آصف زرداری کے مشکور ہیں، انہوں نے ہماری تجویز سے اتفاق کیا اور نون لیگ نے بھی تجویز سے متعلق بات کی ہے۔ طارق بشیر چیمہ نے موقف دیا کہ مجھے چودھری شجاعت نے پیش ہونے کا حکم دیا تھا، پہلے دن سے مذاکرات کا عمل شروع ہو۔ ملک میں ایک دن میں الیکشن ہونا چاہیے، یہ بہت سے اختلافات کو ختم کر دے گا۔ انہوں نے کہا کہ یقین دلاتا ہوں کہ ایک دن الیکشن کرانے کی سپورٹ کرتے ہیں، لیکن اب فیصلہ کریں گے تو اس پر تنقید ہو سکتی ہے، لیکن اگر ہم کریں گے تو پھر سب کے لیے بہتر ہوگا۔ عدالت کا فیصلہ کسی کو اچھا لگے گا، کسی کو برا، لیکن سیاسی قائدین کا مشترکہ فیصلہ قوم کو قبول ہوگا۔ بی این پی عوامی محمد اسرار اللہ ترین نے موقف دیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ سیاسی ڈائیلاگ ہونا چاہیے، الیکشن ایک ہی دن میں ہو، ہماری بھی یہی خواہش ہے۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے قمر زمان قائرہ پیش ہوئے۔ انہوں نے موقف دیا کہ خواجہ سعد رفیق کی گفتگو سے مکمل اتفاق کرتا ہوں، تلخی بہت زیادہ ہے اور وجوہات سے پورا ملک آگاہ ہے۔ بطور سیاسی جماعت حکومتی اتحاد سے پہلے بات کا آغاز کیا اور جب ملک میں تلخیاں بڑھیں تو بیٹھ کر سیاسی قوتوں کو حل نکالنا پڑا۔ انہوں نے
उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी की जानिब से अदालत का मशकूर हूं और कोशिश है कि जल्द से जल्द इंतखाबात पर इत्तफाक राय हो जाए। अदालत और कौम को यकीन दहानी कराते हैं कि मुल्क के लिए बेहतर फैसले करेंगे। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी रोस्टम पर आ गए। उन्होंने मौक़िफ़ दिया कि पार्टी का नुक्ता नज़र पेश कर चुका हूं, एक सियासी पहलू है और अगर दूसरा कानूनी। आइन 90 रोज के अंदर इंतखाबात कराने के हवाले से वाज़ेह है और किसी की ख्वाहिश का नहीं, आइन का ताबे हूं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात के हवाले से फैसला दिया और अदालती फैसले पर अमल दरामद में रुकावट खड़ी की गई, लेकिन अदालत ने बुर्दबारी तहम्मुल का मुजाहिरा किया और आइन का तहफ़्फ़ुज़ किया। तलखी के बजाय आगे बढ़ने के लिए आए हैं और सियासी क़ुव्वतों ने मिलकर मुल्क को दलदल से निकालना है। आइनी और जमहूरी रास्ता इंतखाबात ही हैं, ताकत का सरचश्मा अवाम है तो इंतखाब होने चाहिए। पीटीआई रहनुमा ने कहा कि नून लीगी क़यादत ने कहा कि इलेक्शन चाहते हैं तो असम्बलियाँ तहलील कर दें। हमें कहा गया कौमी तहलील कर दी जाएगी। अपनी हुकूमत छोड़ना आसान नहीं था और हुकूमत खत्म होने के बाद जो हुआ सबके सामने है। नून लीग असम्बलियां तहलील होने के बाद फैसले से मुकर गई। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात से कभी पीछे नहीं हटे और मुज़ाकरात आइन से बाला नहीं हो सकते। अदालत ने ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक 14 मई की तारीख दी। मुज़ाकरात तो कई माह और साल चल सकते हैं। कश्मीर और फ़लस्तीन के मसाइल नस्लों से ज़ेरे बहस हैं। हुकूमत का यह ताख़ीरी हरबा तो नहीं है, अलबत्ता एतमाद का फुक़दान है। हुकूमत अपनी तजावीज़ दे, जायजा लेंगे और इमरान खान की तरफ से कहते हैं कि रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अदालत ने 27 अप्रैल तक फंड्स का हुक्म दिया है। अदालती हुक्म पर पहले भी फंड्स रिलीज नहीं किए गए। पार्लियामेंट की करारदाद आइन से बालातर नहीं हो सकती। मुनासिब तजावीज़ दी गई तो रास्ता निकालेंगे। इंतशार चाहते हैं और ना ही आइन से इनकार चाहते हैं। साद रफीक दोबारा रोस्टम पर आए और मौक़िफ़ दिया कि अदालत को डिबेट क्लब नहीं बनना चाहिए। मिल बैठेंगे तो सवाल और जवाब करेंगे। अदलिया और मुल्क के लिए जेलें काटी हैं, मारे भी खाई हैं। आईनी मुद्दत से एक दिन भी ज्यादा रहने के कायल नहीं है। कमर ज़मान कायराना के अदालत में टाक शोज का मुकालमा नहीं करना चाहते। मुल्क एक साथ है। इलेक्शन हुए और मुकर्ररा तारीख से आगे भी गए। आइन बनाने वाले इसके मुहाफिज हैं। आइन से बाहर जाने वालों के सामने खड़े हैं, यकीन दहानी करवाते हैं, तूल देने की कोशिश नहीं करेंगे। सियासत में गुंजाइश पैदा करनी चाहिए। शेख रशीद ने मौक़िफ़ दिया कि कौम अदालती फैसलों को सलाम पेश करती है और अदालत का फैसला पूरी कौम का फैसला होगा। ये ना हो मुज़ाकरात में छोटी और बड़ी ईद इकट्ठी हो जाए। सियासतदान मुज़ाकरात के मुखालिफ नहीं होता, मुज़ाकरात बामानी होने चाहिए। एक काबिल एहतराम शख्सियत ने आज बाइकाट किया है। अब ये बात है कि यहाँ सारे जो हैं मौक़िफ़ दे रहे हैं कि एक साथ इलेक्शन चाहिए और आइन से वो मावरा भी नहीं जाना चाहते। तो आइन क्या कहता है? आइन तो ये कहता है कि आप आइन पर जो है वो अमल करें और आइन ने जो टाइम टेन्योर दिया है उस पर अमल दरामद होना चाहिए और इंतखाबात होने चाहिए हैं। जब इन्होंने कहा था कि इमरान खान असम्बलियां तोड़ दे, मैदान में आए तो हम इलेक्शन करेंगे, तो इस एतबार से इन्हें इलेक्शन कराना चाहिए थे। इनके कौल ऑफ फेल में ही तजाद हो गया। जब कौल ऑफ फेल में ही तजाद हो जाए फिर भी आदमी असम्बली के काबिल नहीं रहता। ऐवान में ये लोग अक्सरियत खो चुके हैं। ऐवान भी इनके मुखालिफ हो चुका है। आइन के ये लोग मावरा जा रहे हैं, उसके भी ये लोग खिलाफ चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के ये उसके खिलाफ चल रहे हैं। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें बुलाकर इस बात को साबित कर दिया कि ये लोग सब अंदरूनी खाना जो है वो तस्लीम करते हैं सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन अपने मुफादात की खातिर इन लोगों ने एक दूसरे की टांगें खींचने की ठान रखी है। वही लोग जो अदालतों के मुखालिफ थे, वही लोग जो बेंच के मुखालिफ थे, वही लोग जो चीफ जस्टिस के अहकामात को के खिलाफ हर्जा सराई कर रहे थे, आज उन्हीं लोगों ने आके उसी चीफ जस्टिस के सामने अपना मौक़िफ़ पेश किया है। जब काज़ी क़ज़ाक़ बुला लेता है सबको तो फिर वहां पर सबको आना पड़ता है, क्योंकि आइन और कानून से कोई भी मावरा नहीं है, कोई भी उससे ऊपर नहीं है। आइन जो कहता है ठीक है। कमर ज़मान कायदा ने कहा कि जो है लेजिस्लेटर है, जो कानून साज है, वो आइन का मुहाफिज है, मगर मुहाफिज होने का ये मकसद तो नहीं है कि वो मुहाफिजी आइन का कातिल बन जाए। ना वो जमहूर की आवाज़ सुने, ना वो जमहूरियत का पास लिहाज रखे, ना ही वो निज़ाम के तहत चले, ना ही वो आइन के तहत चले, ना ही वो कानून के तहत चले। वो चाहे कि उसकी मर्जी के मुताबिक ही सारे फैसले होने चाहिए हैं। ऐसे नहीं हो सकता, कभी भी नहीं होता। जमहूरियत की बका के लिए डायलॉग बहुत ज़रूरी है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि ऐसा ना हो कि ये जैसे मुज़ाकरात फ़लस्तीन और कश्मीर के हो रहे हैं। फिर शेख रशीद का वो भी नुक्ता बड़ा अहम था। उन्होंने कहा कि छोटी और बड़ी ईदें कहीं इकट्ठी ही ना गुजर जाएं। अब बात यह है कि 27 तारीख है और 22 तारीख है, 14 तारीख है और 27 तारीख है। यहां 27 को फैसला करना है। अगर हुकूमत ने कोई और पैंतरा बदला और वो चाहती है कि किसी न किसी तरह वो सियासी शहीद हो जाए और वो चाहती है कि अदालतों के जरिए हो जाए,
عدالت تو اس وقت جو ہے وہ سرخرو ہو رہی ہے، اس نے حد درجہ امکان کیا ہے، عدالت آخری حد تک گئی ہے، انہوں نے جتنا وقت مانگا وہ وقت دیتی چلی گئی، مزید اور وقت مانگا اور دے دیا، حالانکہ چیف جسٹس نے کہا تھا کہ آج ہی مذاکرات کریں اور آج ہی فائنل کریں، لیکن پھر بھی عدالت نے ایک دفعہ اور وقت دے دیا ہے۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ یہاں کھڑے ہو کر سیاستدان کہتے ہیں کہ سیاستدان اپنے مسائل خود حل کریں، لیکن یہ سیاستدانوں ہی کی غلطی ہے کہ یہ اداروں کو خام خام بلا وجہ گھسیٹتے ہیں۔ ان سے ہمیشہ ان میں یہ فلا رہا ہے، ان کی کمزوری رہی ہے کہ ان کے مسائل آپس میں کبھی بھی حل نہیں ہو پاتے۔ آپ تاریخ دیکھ لیں، گزشتہ تاریخ کے اوراق کی روگردانی کر کے آپ دیکھ لیں کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ سیاستدان ہمیشہ ہی جب بھی ٹیبل پر بیٹھے تو لڑ کر اٹھے اور الٹے سیدھے بیانات دیے، اور اس کے بعد خام خواہ میں انہوں نے خود ہی اداروں کو انوالو کیا، ان کے پاس گئے اور پھر ان کے خلاف ہی انہوں نے ہرزہ سرائی کی۔ جب انہوں نے فیصلے دیے تو پھر آپ دیکھ لیں کہ کیا ہوا۔ نون لیگ کی تاریخ آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے عدلیہ کے ساتھ کیسے کیا، ماضی میں عدلیہ پر کیسے حملے کیے اور سپریم کورٹ پر جو حملہ کیا تھا، پھر جو ہے کیسے ججز کے معاملات ہوئے، خرید و فروخت کے معاملات ہوئے۔ سیاست میں کیا کچھ نہیں ہوا، چانگا مانگا کی سیاست ہوئی اور سیاستیں ایسی چلتی رہیں، مگر اب تکلیف یہ ہے کہ 2 پارٹی سسٹم اس ملک میں جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے۔ اب جب 3 پارٹی سسٹم ہوا ہے تو انہیں برداشت نہیں ہو رہا ہے کہ ان کی واریاں جو ہیں وہ ختم ہو رہی ہیں، تیسری پارٹی آ گئی ہے، اور قدرت خدا کی یہ دیکھیں کہ وہ تیسری پارٹی جو ہے اس وقت ان لوگوں کی جو 40-50 سال کی یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں جنہوں نے اپنی باریاں لگائی ہوئی تھیں، ان پارٹیوں کو صرف ایک پارٹی نے، بلکہ ہم یہ کہیں گے صرف ایک شخص نے، کپتان نے ان کی سیاست کو دفن کر دیا ہے، ان کے تابوت کو اس نے قبر میں اتار دیا، اور انہیں نظر آ رہا ہے کہ آگے کوئی ان کی سیاست نہیں ہے، اسی وجہ سے یہ مچھلی کی طرح تڑپتے جا رہے ہیں۔ اب سپریم کورٹ میں امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے موقف دیا کہ قوم کی جانب سے عدالت کا مشکور ہوں، کل پاک افغان بارڈر پر تھا اور پوری رات سفر کر کے عدالت پہنچا ہوں، قرآن کریم کی تلاوت سے عدالتی کارروائی کا آغاز کرنے پر مشکور ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ اجتماعی معاملات میں مذاکرات کرو، اللہ کا حکم ہے یکسوئی ہو جائے تو اللہ پر اعتماد کرو، مذاکرات کرنا آپشن نہیں بلکہ اللہ کا حکم ہے۔ آئین اتفاق رائے کی بنیاد پر وجود میں آیا ہے اور آج بھی آئین ہی ملک کو بچا سکتا ہے، آئین کی حفاظت کرنا ملک کی حفاظت کرنا ہے۔ سراج الحق نے کہا کہ دنیا کا منظرنامہ تبدیل ہو چکا ہے، 1977 میں نتائج تسلیم نہیں کیے گئے اور احتجاج شروع ہو گیا۔ 1977 میں سعودی سفیر اور امریکی سفیر نے مذاکرات کی کوشش کی تھی لیکن مذاکرات ناکام ہوئے تو مارشل لا لگ گیا۔ اسی طرح 90 کی دہائی میں بھی نون لیگ اور PPP کی لڑائی سے مارشل لا لگا، جبکہ آج ہمیں اسی منظرنامے کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ، ایران اور سعودی عرب پاکستان میں دلچسپی نہیں لے رہے، اس لیے اپنا گھر خود سیاستدانوں نے ٹھیک کرنا ہے۔ نیلسن منڈیلا کے ساتھ 30 سال لڑائی کے بعد مذاکرات کیے گئے اور نیلسن منڈیلا نے اپنے ایک بیٹے کا نام ڈیکلار رکھا۔ سراج الحق نے کہا کہ پاکستان جمہوری جدوجہد کے نتیجے میں بنا، کسی جنرل نے نہیں بنایا، آمریت نہ ہوتی تو ملک نہ ڈوبتا۔ خیبر پختونخوا میں کسی نے PTI سے استعفیٰ دینے کا مطالبہ نہیں کیا تھا، دونوں صوبوں کی اسمبلیاں تحلیل کرنے پر عوام حیران ہیں، مگر انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا والوں نے خلاف روایت دوسری مرتبہ PTI کو ووٹ دیا، لیکن ہم نہ PTI کے ساتھ ہیں اور نہ ہی PDM کے ساتھ۔ میں نے وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی، مسائل کا حل صرف الیکشن ہے اور کوئی راستہ نہیں۔ سراج الحق نے کہا عمران خان کو کہا نہیں چاہتا ملک میں 10 سال مارشل لا لگے۔ عمران خان نے کہا میری عمر اس سے زیادہ نہیں اور میں بھی یہ نہیں چاہتا، کسی کی ذاتی خواہش پر الیکشن نہیں ہو سکتے۔ 90 دن سے الیکشن 105 دن پر آ گئے ہیں، اور اگر 105 دن ہو سکتے ہیں تو 205 دن بھی ہو سکتے ہیں۔ میڈیا نے پوچھا کیا آپ کو اسٹیبلشمنٹ نے اشارہ کیا ہے، تو میرا موقف ہے کہ عدلیہ، افواج اور الیکشن کمیشن کو سیاست سے دور ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا ہر کسی کو اپنے موقف پر ایک قدم پیچھے ہٹنا ہوگا۔ مسائل کی وجہ یہ ہے کہ عدلیہ اسٹیبلشمنٹ اور الیکشن کمیشن غیر سیاسی نہیں ہوئے، سیاسی جماعتیں کبھی الیکشن سے نہیں بھاگتی، جبکہ ہمارا موقف کبھی بھی ایک کو اچھا لگتا ہے تو کبھی دوسری جماعت کو۔ سراج الحق نے کہا کہ سیاسی لڑائی کا نقصان عوام کو ہے جو ٹرکوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، 1 کلو آٹے کے لیے لوگ محتاج ہیں، جبکہ 1 من آٹے کی قیمت 6500 روپے ہو گئی ہے۔ لوگوں کے چہرے سے مسکراہٹ ختم ہو چکی ہے، ہمیں نگراں حکومتوں نے ڈسا ہے تو منتخب حکومت
हुकूमत कैसे शफाफ इंतखाब करा सकती है। सिराज उल हक ने चीफ जस्टिस से मुकालमा करते हुए कहा कि आप पंजाब के रहने वाले हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने पश्तो में जवाब देते हुए कहा कि पश्तो समझता हूं, हम पर लेबल ना लगाएं, हम पाकिस्तानी हैं। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि गंदम की कटाई और जज का सीजन गुजरने दिया जाए, गंदम की कटाई और हज का सीजन गुजरने दिया जाए, बड़ी ईद के बाद मुनासिब तारीख पर इलेक्शन होना मुनासिब होगा। अदालत ये मामला सियासतदानों पर छोड़ने और खुद को सुरखरू करे। अदालत पंजाब में इलेक्शन का शेड्यूल दे चुकी है। ये सारे मामलात है, एक बड़ी लंबी चौड़ी बहस है जो कि चल रही है, लेकिन बात यह है कि अगर ये आइन के तहत नहीं चलते हैं, सारा कुछ है, हज का सीजन गुजर जाए, गंदम की कटाई गुजर जाए, लेकिन आप माजी देखें जब बेनजीर शहीद हुई तो भी इलेक्शन हुए, ठीक है। और मुल्कों में आप देख रहे हैं जहां जंगो जदल हो रहा है वहां भी इलेक्शन हो रहे हैं। हमारे मुल्क में कौन सी ऐसी क़यामत हो रही है? हज अदा किया जा रहा है कहां पर? सऊदी अरब में, मक्का मदीना में। आपका मुल्क का उससे क्या ताल्लुक है? गंदम का सीजन है, वो भी आप देख लें जैसे है, वो भी कोई ऐसा जितना अफेक्ट नहीं करता, जबकि अदलिया ने कह दिया है कि हम जो है, आप ये ना सोचे कि हम अपने फैसले से पीछे हटे हैं, हमारी जो तारीख है वो मुकर्रर है, हमने उसी पर जो है कायम रहना है। अब ये आप लोगों की तरफ से है, आप हुकूमत कैसे फंड फराहम करती है या नहीं करती है, हुकूमत जो है आगे चलती है या नहीं चलती है, क्योंकि इमरान खान कह चुके हैं कि मुझे नजर आ रहा है कि शहबाज शरीफ भी गिलानी ही की तरह जो है अपनी वजारत उज़्मा खो बैठेंगे। ये भानमती का कुनबा इकट्ठा तो है अपने मुफादात के लिए, मगर अब बिल्कुल आकर ये फिक्स हो चुके हैं। अदालत में पेश होने के पास इनके पास मफर का रास्ता कोई नहीं है, ये कहीं से फरार हासिल नहीं कर सकते। ये आएंगे, रिपोर्ट पेश होगी, और अदलिया ने जो है इस वक्त अभी तक ताहाल जमहूरियत को बचाया हुआ है। अगर और कोई ऐसी नई साजिश तैयार नहीं होती तो इंशाल्लाह 27 तारीख जो है ईद के बाद एक फाइनल डिसीजन आएगा जो ऐन अवाम की उमंगों और आइन के मुताबिक होगा। नजर यही आ रहा है कि इनको इलेक्शन कराना पड़ेंगे या फिर ये तौहीन अदालत के केस में अपनी हुकूमत से भी जाएंगे। इसके साथ ही आप हमें इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। वीलॉग पसंद आए तो लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।